کہ شہر میں ایک بار پھر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہر کے متعدد علاقے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاریکی میں ڈوب گئے۔ لیسکو کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے تحت 280 سے زائد فیڈرز بند، کمپنی نے 190 فیڈرز سے غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ شروع کی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ شہر میں ایک بار پھر بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، شہر کے متعدد علاقے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تاریکی میں ڈوب گئے۔ لیسکو کے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے تحت 280 سے زائد فیڈرز بند ہیں، کمپنی نے 190 فیڈرز سے غیر اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ شروع کی۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہری ہو جائیں خبردار، بجلی بام پھر تیار۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں 26 پیسے یونٹ اضافے کی درخواست، مئی کے بلوں میں مارچ کے استعمال شدہ یونٹ پر اضافی قیمت وصول کی جائے گی۔ خبردار، بجلی بام پھر تیار۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے مد میں 26 پیسے یونٹ اضافے کی درخواست، مئی کے بلوں میں مارچ کے استعمال پر یونٹ پر اضافی قیمت وصول کی جائے گی، جبکہ نیپرا نے درخواست 28 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی کا راج، ہول سیل میں گھی آئل کی قیمت میں 35 روپے کلو اضافہ، درجہ اول کے گھی آئل کی قیمت میں 30 روپے کلو اضافہ، درجہ اول کا گھی آئل 560 روپے سے بڑھ کر 590 روپے کلو ہو گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اوپر جانے کے بعد واپس آ گئیں، لیکن اس سے ہونے والی مہنگائی نیچے نہ آ سکی۔ ہول سیل مارکیٹ میں گیئر آئل کی قیمت میں 35 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا۔ درجہ اول کے گیئر آئل کی فی کلو قیمت میں 30 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ درجہ اول کا گیئر آئل 560 روپے سے بڑھ کر 590 روپے کلو ہو گیا۔ درجہ دوم کا آئل 35 روپے بڑھ کر 510 سے 545 روپے لیٹر ہو گیا۔ درجہ دوم کے گھی کی قیمت میں 25 روپے فی کلو اضافہ دیکھا گیا۔ ہریانہ مرچنٹس کے مطابق درجہ دوم کا گھی 510 سے بڑھ کر 535 روپے کلو ہو گیا ہے۔ عوامی حلقوں نے حکومت سے مصنوعی مہنگائی ختم کروانے کا مطالبہ کیا۔ شہر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گھمبیر ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک جا پہنچا، کئی علاقوں میں گیس دستیاب ہی نہیں۔ دوسری طرف ایل پی جی کی بلیک میں فروخت، سرکاری قیمت 304 روپے 550 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ شہر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ گھمبیر ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک جا پہنچا ہے، کئی علاقوں میں گیس دستیاب ہی نہیں۔ دوسری طرف ایل پی جی کی بلیک میں فروخت جاری، سرکاری قیمت 304 روپے 550 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ متعدد ادویات کے بیچز مضر صحت قرار دے دیے گئے، استعمال پر پابندی آئے۔ مختلف گولیوں انجیکشن کے بیچز ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں فیل ہو گئے۔ دل کی پٹھوں کے علاج کی گولے نیٹرز بھی غیر معیاری قرار۔ مزید کن ادویات پر پابندی لگائی گئی ہے، دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے متعدد ادویات کے بیچز کو مضر صحت قرار دے کر استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے مذکورہ بیچز فوری مارکیٹ سے ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب سے مختلف ادویات کے بیچز کے نمونے فیل قرار دیے گئے ہیں۔ دل کے پٹھوں کی گولی نیٹرز، ہڈیوں کے بھربھرے پن اور انیمیا میں استعمال ہونے والا انجیکشن ڈیکا ڈورلین، ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے والا انجیکشن کاراڈوبا، اینٹی بائیوٹک انجیکشن FSF مضر صحت قرار دیے گئے۔ انجیکشن میٹیور، وٹامن B12 کے علاج میں استعمال ہونے والا انجیکشن میکومن، اینٹی بائیوٹک انجیکشن فورسک، درد کے علاج میں استعمال ہونے والا انجیکشن سوڈوفینک، انجیکشن ہیکوبال، انجیکشن ڈروفا، ایفیسٹین اور ڈپاسرون کے بیچز لیب ٹیسٹ میں مضر صحت قرار پائے گئے ہیں۔ شہری ہو جائیں تیار، ٹریفک وارڈنز کو روزانہ 25 چالان کرنے کا حکم۔ لفٹر انچارجز بھی 5 کے بجائے روزانہ 10 چالان کریں گے۔ ٹریفک پولیس کو پھر ٹارگٹ مل گیا۔ ادھر 3 ماہ میں چالان ریکوری میں بڑا اضافہ، 4,31,000 چالان، جبکہ 96.5 کروڑ کے جرمانے کیے گئے۔ ٹریفک حکام کی جانب سے تمام ٹریفک وارڈنز کو روزانہ 25 چالان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایس پی ٹریفک ظفر عباس نقوی کا کہنا ہے کہ لفٹر انچارجز بھی 5 کے بجائے روزانہ 10 چالان کریں گے۔ اس حوالے سے ایس پی ظفر عباس نقوی نے ڈی ایس پیز اور سیکٹر انچارجز کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایس پی ظفر عباس نقوی کے مطابق لائسنس چیک کرنے کے لیے ٹریفک وارڈنز ناکہ بندی کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر چالان اور لائسنس ڈائری چیک ہوگی۔ غفلت برتنے والے ٹریفک
वार्डन, पेट्रोलिंग अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। एसपी ट्रैफिक का कहना है कि डीएसपी सेक्टर इंचार्जेस सुस्ती का मुजाहिरा करने वाले वार्डन की निशानदही करें। चालान टारगेट मुकम्मल न करने वालों के लिए फील्ड में कोई जगह नहीं। दूसरी जानिब सख्ती के बावजूद शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आए। रवां साल के 3 माह में डिजिटल चालान, ई चालान की रिकवरी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल के पहले 3 माह में 11,60,000 डिजिटल चालान, 5 करोड़ 80 लाख के जुर्माने हुए। रवां साल के पहले 3 माह में 4,31,000 चालान जबकि 96.5 करोड़ के जुर्माने किए गए। मार्च 2025 में ई चालान की रिकवरी 6 करोड़ 60 लाख, रवां साल रिकवरी 67 करोड़ तक पहुंच गई। हुकाम की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती की जा रही है। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का फैसला इतलाक सुस्रफी का शिकार हो गया। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी का तरमीमी बिल आज भी कायमा कमेटी दाखिला मंजूर न हुआ। अवाम को रिलीफ देने के लिए कायमा कमेटी बराए दाखिला पंजाब असम्बली से चालान में कमी की तरामीम 1 अप्रैल की मंजूर हो चुकी हैं। ट्रैफिक जुर्मानों में होशुबा इजाफे बजरिया ऑर्डिनेंस किए गए थे। बिल के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए होंगे। मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चालान अब 2000 रुपए का होगा। रिक्शे का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 3 से 1000 कर दिया गया। संगीन खिलाफ वर्जी पर अब 2000 जुर्माना होगा। कार और जीप का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 5000 से कम करके 3000 रुपए कर दिया गया। ट्रैफिक कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर 5000 जुर्माना बरकरार रहेगा। मोटरसाइकिल, रिक्शे और कार में ओवर स्पीडिंग के जुर्मानों को बरकरार रखा गया है। 2000 सीसी व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 होगा। मज़दा, कोस्टर्स, छोटी मुसाफिर वैन, लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से 7,000 कर दिया गया। लेकिन अवाम इस कमी के इतलाक के लिए मुंतज़िर हैं। और यहाँ आपको बताएं कि नए माली साल में कहाँ क्या तामीर होगा, क्या टूट फूट होगी। डेवलपमेंट पैकेज की तफसील सामने आ गई। 29 अरब मुख्तस करने की तजवीज़, मजमूई हुजम 137 अरब रखा गया। शहर में डेवलपमेंट पैकेज को 100% मुकम्मल करने का हदफ। जून तक 108 अरब इस्तेमाल होने का इम्कान। सिवरेज, सड़कों, गलियों और स्ट्रीट लाइट्स मंसूबे शामिल। PND बोर्ड ने तफसीलात ऐवान वज़ीर आला को पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक रवां माली साल के इख्तिताम तक जून 2026 तक 108 अरब रुपए के फंड्स इस्तेमाल होने का इम्कान है और आइंदा माली साल में प्रोग्राम को 100% मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हुकाम के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत शहर में सीवरेज, सड़कों, गलियों और स्ट्रीट लाइट समेत बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाया जा रहा है, जबकि नए बजट में जारी मंसूबों की तकमील को तरजीह देने की तजवीज भी शामिल है। PND बोर्ड ने प्रोग्राम की तफसीलात ऐवान वजीर आला को पेश कर दी हैं और हतमी मंजूरी के बाद ही बजट में फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अथॉरिटी एक्ट तैयार। हुनरमंदी, टेक्निकल तालीम, रोजगार के फरोग के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाई जाएगी। पंजाब काबीना मंजूरी देगी। निजी ट्रेनिंग इदारों के रजिस्ट्रेशन, मयारात की जांच का निज़ाम भी नाफिज किया जाएगा। एक्ट के तहत एक खुद मुख्तार अथॉरिटी कायम की जाएगी जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग के निज़ाम को आलमी मयार से हम आहंग बनाने की जिम्मेदार होगी। मुजव्विज़ा एक्ट के मुताबिक सरकारी ट्रेनिंग इदारों की निगरानी और इंतजाम अथॉरिटी के सुपुर्द होगा, जबकि निजी इदारों की रजिस्ट्रेशन, मयारात की जांच और मॉनिटरिंग का निज़ाम भी नाफिज किया जाएगा। इसी तरह तलबा की असेसमेंट और सर्टिफिकेशन के लिए यकसा और जदीद निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक सनतों और बैनुल अक़वामी इदारों से रवाबित बढ़ाकर हुनरमंद अफरादी कुव्वत की तैयारी और बैरून मुल्क रोजगार के मौके पैदा करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। एक्ट के मुताबिक टेफ्टा, PVTC, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड को नए ढांचे में जम करके एक मरबूत निज़ाम के तहत एजेंसीज की शक्ल में काम करवाया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के लिए सिंगल बुक की लेट एलोकेशन गले पड़ गई। पेक्टा को रवां साल करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। किताबें जाली तैयार करके फरोख्त किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। लेट एलोकेशन के बाइस सिंगल बुक मुबैना तौर पर जाली तैयार करके फरोख्त किए जाने का इंकिशाफ हुआ है। किताबों की एलोकेशन अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होने के बाइस सिंगल बुक मार्केट में बाआसानी दस्तयाब नहीं। इंतजामिया की मिली भगत से मुबैना तौर पर जाली कुतुब तैयार करके मार्केट में फरोख्त की गयी। इस साल किताबों की एलोकेशन पिछले साल की निस्बत 70% कम है। लेट एलोकेशन के मुबैना तौर पर जिम्मेदार भी प्रोक्योरमेंट और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के अफसरान हैं। पहली से 10वीं
जमात तक प्राइवेट स्कूल्स के लिए सिंगल बुक 4.5 करोड़ तक छापी जाती है। एलोकेट की गई किताबों की कीमत का 15% मैनेजमेंट कॉस्ट की मद में बोर्ड को मिलता है। मुबैना तौर पर सिक्योरिटी स्टिकर कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जियां करते हुए मनपसंद पब्लिशर्स को दिए गए। पुलिस चौकियों के बाद थाने भी खत्म करने के लिए वर्किंग का आगाज कर दिया गया। सिटी डिवीजन में थाना मोची गेट रंग महल को खत्म करने के लिए होम डिपार्टमेंट को मरासला लिख दिया गया। थाना कान्हा और निश्तर कॉलोनी में आबादी बढ़ने की वजह से थाने के वसाइल नाकाफी करार। थाना कान्हा निश्तर कॉलोनी में नए थाने बनाने के लिए भी मरासला लिख दिया गया। DIG फैसल कामरान ने कहा कि कान्हा और निश्तर कॉलोनी में रिहायशी आबादी 12-12 लाख से तजावुज कर चुकी है। सिटी डिवीजन के थानों को खत्म करके इसकी नफरी वसाइल नए बनने वाले थानों में इस्तेमाल किए जाएंगे। नए थाने बनने से मौजूदा पुलिस स्टेशन पर वर्कलोड कम होगा। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की मुबैना वीडियो लीक करने का केस मुलजिमा फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत मंजूर। हाई कोर्ट ने शेरावाला टकसाली गेट प्रोजेक्ट्स पर आयद हुक्म इम्तना वापस ले लिया। उधर कान्हा में बीवी को ज़िबा करने वाले शोहर को सजा सुना दी गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो वायरल करने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिमा की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाने के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने शेरावाला और टकसाली गेट प्रोजेक्ट्स पर आयद हुक्म इम्तनाई वापस ले लिया। CNW डिपार्टमेंट के तरक्याती मंसूबों पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत का तफसीली तहरीरी हुक्म जारी किया, जिसमें अदालत ने वाज़ेह किया कि मुतलका मंसूबे अब नए मंजूर शुदा रेगुलेशंस 2026 के मुताबिक आगे बढ़ाए जा सकते हैं। PTI के 25 अप्रैल को शाहदरा में वर्कर्स कन्वेंशन के मामले पर तहरीक इंसाफ की इजाजत के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। हाई कोर्ट ने मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI के रहनुमा अकमल खान की दरखास्त पर बतौर एतराज के समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दरखास्त गुजार ने मुतलका फॉर्म से रजू नहीं किया। कान्हा में बीवी को ज़िबा करने वाले शोहर को सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज एजाज अहमद बोसाल ने सजा सुनाई। अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। फैसले के बाद पुलिस मुलजिम को जेल ले गई। अदालत में बिलाल प्रोसिक्यूटर ने मुलजिम के खिलाफ 14 गवाह पेश किए। मुलजिम पर इल्जाम था उसने शक पड़ने पर बीवी शबनम को छुरी के वार किए, बाद में उसकी गर्दन काट दी थी। जहेज के लिए खराब फर्नीचर देने और पॉलिश उतरने का मामला। खातून ने ब्लैक फर्नीचर हाउस के खिलाफ फरजाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने मुद्दइया के वकील को इब्तदाई बहस के लिए तलब कर दिया। सारिफ अदालत में दावा DHA की एक खातून मुद्दइया ने दायर किया। सारिफ अदालत के जज ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए 8 मई को नोटिस जारी कर दिया। काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास सूबाई वजीर और चेयरमैन ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर, सेक्रेटरी इरीगेशन डॉक्टर वासिफ खुर्शीद, सेक्रेटरी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में DG PDMA उमर जावेद ने साल 2026 के लिए फ्लड प्लानिंग पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए अर्बन फ्लडिंग और रिवान सैलाब से निमटने के हिकमत अमली, गुज़िश्ता साल के नुकसानात और आइंदा तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की जारी करदा डेडलाइन से कबल मनसूबों की तकमील। सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर बराए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत महकमाना अमूर की मॉनिटरिंग बारे जायजा इजलास हुआ। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने जारी प्रोजेक्ट्स के मौजूदा तनासुब और इक़दाम बारे आगाह किया। DGLDA ने जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त और आइंदा माली साल के मुजवज़ा मनसूबों बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मानसून से कबल वासा के 15 अज़ला में जारी प्रोजेक्ट्स की बर वक्त तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए। लिटन रोड पर इलेक्ट्रिक बाइक्स के नए ब्रांड हैस्को की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब। जदीद टेक्नोलॉजी, मकामी इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आए। रोड पर इलेक्ट्रिक बाइक ब्रांड हाइसो की शानदार इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इवेंट की सदारत सदर अंजुमन ताजरान लिटन रोड मलिक नाजिम और हाइसो के CEO ने की, जबकि डायरेक्टर एक्सपोर्ट मलिक अमाद, डायरेक्टर फाइनेंस आमिर मलिक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आसिफ हमीद भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में हाइसो ब्रांड की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लिथियम बैटरी वाली बाइक्स मुतारिफ करवाई गई, जिन पर लॉन्च के दिन खसूसी रियायत भी दी गई। CEO हाइसो मलिक नाजिम
کا کہنا تھا کہ الیکٹرک ہائیسو برانڈ کو ہم نے جدید معیار، پائیداری اور صارفین کے اعتماد کو مد نظر رکھتے ہوئے متعارف کرایا ہے۔ ڈائریکٹر فائنانس عامر ملک نے کہا، ہمارا مقصد مارکیٹ میں معیاری اور قابل بھروسہ الیکٹرک مصنوعات فراہم کرنا ہے۔ چائنا سے ہم نے اپنا برانڈ لانچ کیا ہے پورے پاکستان میں، تو انشاءاللہ ہم آج کا دن ہم نے 7% پہ ڈسکاؤنٹ بھی لگایا ہے، آفر بھی، اور یہ اس کی بیٹری 3 گھنٹے میں چارج ہوتی ہے، اور یہ لاہور میں پورے پاکستان میں اس جیسی کوئی بائک نہیں ہے۔ آپ جتنی کمپنیاں دیکھ لیں، یہ سب سے نمبر 1 ہے۔ امپورٹ کروائی ہے اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا ہمیں رسپانس ملے گا۔ اس پہ جتنا بھی مٹیریل لگا ہوا ہے A کلاس کا لگا ہوا ہے، کوئی کاپی نہیں ہے، اس میں گریفین بیٹری نہیں ہے، اس میں لیتھیم بیٹری ہے، یہ 90 سے 110 کلومیٹر کرتی ہے، یہ 3 گھنٹوں میں فل چارج کرتی ہے، اور اس کا جو چارجر ہے نا وہ کوپر ہے، سلور نہیں ہے، سلور وائرنگ نہیں ہے اس پہ، ٹوٹلی کوپر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو صارفین ہیں ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تقریب میں مہمان خصوصی وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب اور صدر انجمن تاجران لاہور میاں طارق فیروز بھی شریک ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آئند ہے کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں بالخصوص اور دنیا بھر کے اندر جو اس وقت آئل کرائسس ہے، تو یہ ایک بیسک ضرورت ہے جس میں لوگوں کو یہ ریلیف فراہم کرے گی، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو بابرکت بنائے، اور جس اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اس کو بابرکت کرے، اور لوگوں کے لیے بھی سہولت کا باعث بنے۔ ناظر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں شو روم کھولنے کی، یہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا ہے۔ پورے لٹل روڈ پر ایسا شو روم نہیں ہے جیسا انہوں نے بنایا ہے۔ جو آج کل موٹر بائک آ رہی ہے بیٹری کے اوپر، یہ 25% جو لیڈیز چلا رہی ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تقریب میں ٹیکنیکل ماہرین یاسر خان، افتخار کریم نے شرکا کو جدید ٹیکنالوجی اور برانڈ کی خصوصیات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ UC چیئرمین عامر مجید، حمزہ ملک، وقار ملک، ایڈوکیٹ رانا نعیم، علی ملک اور دیگر معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ماہرین کے مطابق الیکٹرک بائکس جیسے اقدامات نہ صرف ایندھن کی بچت بلکہ ماحولیاتی بہتری میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ہائیسو جیسے برانڈ اس تبدیلی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ کیمرامین مبین کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42۔ IG پنجاب عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ IG پنجاب نے پولیس ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ شہید کانسٹیبل غلام مرتضیٰ کی اہلیہ کی مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل IG ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف فراہمی کی ہدایت کی۔ ہیڈ کانسٹیبل ارشد علی کی مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل IG ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت کی۔ مرحوم سینیٹری ورکر صادق مسیح کی بیوہ کی مالی امداد کی درخواست پر ایڈیشنل IG ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ہدایت جاری کی۔ کانسٹیبل محمد نواز کی پی کیڈر کے تحت پروموشن کی درخواست پر ایڈیشنل IG پنجاب کو زیر غور لانے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا کا داتا دربار کا دورہ، ترقیاتی و تعمیراتی منصوبے میں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹا نے کہا کہ داتا دربار توسیع منصوبے میں جدید ترین گنبد کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ گنبد کی تعمیر کو 2 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گنبد کو اسلامی فن تعمیر اور جدید انجینئرنگ کا حسین امتزاج ہوگا۔ ڈاکٹر احسان بھٹا کا سنگ مرمر اور خطاطی کے کام پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ یونی گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد۔ نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت کے نقصانات اور بچاؤ بارے آگاہی دی گئی۔ انسٹیٹیوشنز اور پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے زیر اہتمام سیمینار میں نشے کے عادی افراد اور نشے کی اقسام پر ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر لاہور ڈویژن پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس مہر فیصل لیاقت نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ منشیات کے عادی مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات سے بچاؤ کے لیے حکومتی سطح پر ریہیبلیٹیشن ادارے کا قیام وقت کی ضرورت ہے۔ سب جو ہے مل کے منشیات کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ تمام ادارے جو ہے ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہم جو ہے منشیات فروشوں کا کلا کما کریں گے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ تمام انسٹیٹیوٹس جو ہیں، تمام ادارے، تمام سوسائٹی، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، سول کمیونٹی ہے، سب جو ہے مل کے جو ہے کھڑے ہو جائیں منشیات کے اگینسٹ۔ ڈائریکٹر ایڈمن یونی گروپ محمد عبداللہ نے کہا کہ سکولز اور کالجز کی سطح پر ایسے سیمینار کا انعقاد ضروری ہے۔ کم عمری میں نوجوان نسل کو نشے جیسی لعنت سے بچانا ہوگا۔ بچے جب انٹر میں ہوتے ہیں
یہی 16-17 سال کی ان کی عمر ہوتی ہے. تو اس وقت اگر ہم ان کو یہ تعلیم دے سکیں اس گندے سوشل ایول نارکوٹکس کے خلاف, تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں وہ بچوں کے فیوچر کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے ہم نے یہ کولیبریشن کیا پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کے ساتھ, اور الحمدللہ بڑا اچھا رہا ہمارا فنکشن. بچوں نے سوالات کیے, اینڈ پہ آدھا پونا گھنٹے کے کویشچنئر ہوا ہے, اور بچوں کو بڑی کلیئرٹی ملی اس سوشل ایول کے خلاف. تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی ڈائریکٹر پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس مہر فیصل لیاقت کو یادگاری سووینیر پیش کی گئی. کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ابو بکر شیخ, سٹی 42. الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام خطاطی نمائش منعقد ہوئی. نمائش میں لاہور بھر سے مختلف جامعات کی طالبات نے حصہ لیتے ہوئے اپنے فن پارے پیش کیے. الخدمت فاؤنڈیشن کے ہیڈ آفس میں منعقد ہونے والی کیلیگرافی نمائش میں لاہور بھر سے 40 سے زائد آرٹسٹ نے شرکت کی. آرٹسٹ نے فن خطاطی کے دلکش اور روح پرور نمونے پیش کیے جنہیں شرکاء نے بے حد سراہا. نمائش کا اہتمام الخدمت آرٹ اینڈ ڈیزائن کلب کی جانب سے کیا گیا, جس کا مقصد نوجوانوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے. سماجی کارکن سمیہ رحیل قاضی کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی جانب لانے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ لاہور کے مختلف کالجز نے یہ فن خطاطی میں اور کیلیگرافی میں اپنا ہنر پیش کیا ہے. یہاں انہوں نے اسے شوکیس کیا ہے, اور مختلف جو بچے ہیں وہ اپنی کیلیگرافی کے نمونوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ الخدمت ہر طرح کی یعنی پازیٹیو جو سرگرمیاں ہیں اس میں اپنے نوجوانوں کو مصروف رکھ رہی ہے. آرٹسٹ کا کہنا تھا یہ پلیٹ فارم ہمارے لیے بہت اہم ہے, یہاں ہمیں اپنا کام دکھانے اور سیکھنے کا موقع ملا ہے. میں نے خط سولز کو یوز کیا ہے ود ماڈرن کیلیگرافی کے کمبینیشنز کے ساتھ. مجھے کیلیگرافی پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے, اور اس کا جو تھیم ہے وہ بیسیکلی گرین کلر پہ ہے جو پیسفل کا سائن ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ خدمت فاؤنڈیشن نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا تاکہ میں اپنا کام ایگزیبٹ کر سکوں اور لوگ اسے دیکھ سکیں. ہمیں ایک اپرچونیٹی دی ہے کہ ہم اپنا آرٹ جو ہے لوگوں تک دکھا سکیں. تو یہاں پر میرا آرٹ ورک لگا ہوا ہے جس میں میں نے بلیک اینڈ گرے کے ساتھ تھوڑا سا ابسٹریکٹ میں اس کو پلے کیا ہوا ہے, اور فبی اعلی ربک ما تکذبان اس پہ لکھا ہوا ہے. ساتھ میں نے اس میں ریڈ اسٹروک دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ آئی کیچنگ لگے اور بورڈ لگے. تقریب کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے. کیمرامین ناصر کے ہمراہ سمرا فاطمہ, سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ. ڈان باسکو ہائی اسکول میں عامر جیکب باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ YMCA نے 40 پوائنٹس حاصل کر کے ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. ٹورنامنٹ کا اختتام سیکرٹری ایجوکیشن مدثر ریاض اور اللہ جانتا ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا. آل پاکستان انٹر کلب 2026 ملک بھر سے 16 ٹیمز نے حصہ لیا. ڈان باسکو ہائی اسکول میں عامر جیکب باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ DHA ریبلز اور YMCA کے درمیان کھیلا گیا. YMCA نے 40 پوائنٹس حاصل کر کے ایونٹ کا ٹائٹل اپنے نام کیا, جبکہ DHA ریبلز صرف 29 پوائنٹس ہی حاصل کر سکی. اس موقع پر میاں یوسف عزیز, SSP CTD خرم شہزاد اور سابق IG جیل خانہ جات ملک مبشر نے بطور مہمان خصوصی میچ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا. باسکٹ بال جیسا ایک بہت مشکل اور میچ دیکھ کے ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس موقع پہ میں اللہ جانتا ہے ٹرسٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ہر طرح کی جو ہماری فزیکل گیمز ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر ان کی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں اور ان نوجوانوں کی سرپرستی کر رہے ہیں. SSP CTD خرم شہزاد نے آباد میدانوں کو زندہ قوموں کی نشانی قرار دیا. آج کل کے IT کے اور دور میں لوگوں کا فزیکلی ایکٹیویٹی کرنا, گراؤنڈ میں آنا اس بہت بڑی خوش آئند بات ہے. جس ملک کی گراؤنڈیں سجتی ہیں, جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہیں, ان کی قوم زندہ ہوتی ہے. اور دس از اے کریڈٹ گوز ٹو جو اللہ جانتا ٹرسٹ. اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں, آئی ڈو اپریشیٹ all the members and team members of اللہ جانتا ٹرسٹ. آل پاکستان انٹر کلب 2026 کا اہتمام سیکرٹری ایجوکیشن مدثر ریاض اور اللہ جانتا ہے ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا. فائنل میچ سخی سرور, ملک طارق, محمد طلحہ, محمد شہریار, مجتبہ چودھری, فہد چودھری اور محمد اسحاق سمیت شائقین کی بڑی تعداد نے دیکھا. سیکرٹری ایجوکیشن مدثر ریاض اور دیگر مہمانوں نے فاتح ٹیم کو ٹرافی, کیش اور دیگر انعامات سے نوازا. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ آفاق نذیر, سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.